کرنے کا جو سب سے صحیح وقت ہے، سب سے صحیح وقت ہے، سب سے پرفیکٹ وقت ہے، وہ کون سا ہے؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری کرگ ظالم می شبد پرہیزگاری۔ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کا جو سب سے زیادہ اہم وقت ہے وہ جوانی ہے، کہ جب انسان کے بازوں میں وہ دم ہو کہ وہ خود کماتا ہو خود کھاتا ہو، پھر اس وقت رب کے آگے جب سرنڈر کرتا ہے، مالک سرنڈر ہے، تو پھر اللہ کو جلال آتا ہے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، جو خود کماتا ہے خود کھاتا ہے، جو اپنی مرضی کا مان سکتا ہے لیکن میری مرضی کا مانتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ میرا اگر الگ تعلق ہوگا، اس کے ساتھ میرا معاملہ الگ ہوگا، ساری دنیا کا معاملہ الگ ہوگا، اس کا معاملہ میرے دربار میں الگ ہوگا، یہ اللہ کا فرمان۔ اور جوانی کا توبہ، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یعنی جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ توبہ اس وقت کی جائے جیسے ایک کمزور اگر کسی طاقتور کو معاف کر دے تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایسے ہی پٹ جانا تھا، اگر نہیں معاف کرے گا تو پھر 2 لپڑ مارے گا۔ لیکن اگر کوئی طاقتور کسی کمزور کو معاف کرتا ہے تو پھر اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، ویٹن کہا جائے گا کہ واہ واہ اس نے معاف کر دیا، اس کے پاس طاقت تھا کہ اسے بدلہ لے سکتا تھا لیکن معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا انسان ہے۔ کیوں اچھا انسان ہے؟ کہ اس نے اس کے پاس طاقت ہونے کے باوجود اس نے معاف کر دیا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے جب تیری آنکھوں میں، جب تیرے دماغوں میں، جب تیری سوچ میں گندے گندے خیالات آ رہے ہوں، جب تیرے پاس موبائل بھی ہو اور تیرے پاس دنیا کی ہر آلات موجود ہو، تو جب چاہتا ہو موبائل کھول کے جو چاہتا ہو دیکھ سکتا ہو، اس کے باوجود اگر تو نہ دیکھے تو پھر میرے بندے میرا وعدہ کہ تیرا پروردگار تیرے ساتھ الگ سلوک کرے گا۔ ہاں اس دور میں اگر کوئی نوجوان جوانی میں توبہ کر لے، کہتے ہیں مالک ساری جہان گرل فرینڈ رکھتی ہے، میرے مالک ساری جہان محبتوں میں اور عشق معشوقی کرتی ہے، لیکن مالک ہم نہیں کریں گے، ہم نکاح کریں گے، تو پھر میرا پروردگار اعلان کرے گا کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں کہ جس نے میرے سامنے سرنڈر کیا ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کو مل رہا ہے، اس کو کیوں نہیں ملے گی؟ اس کو بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ جو توبہ کر رہا ہے یہ میری وجہ سے کر رہا ہے، اور جو میری وجہ سے کرے تو پھر پروردگار کا بھی اعلان ہے کہ میرے بندے میں وہ ذات ہوں کہ میں تیرا ایک چیز بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تو میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پھر بے پرواہ ہو جا، اگر تو نے میرے لیے کچھ کیا ہے تو پھر تیرا پروردگار تجھے وہاں سے نوازے گا کہ تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جوانی کا توبہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ علامہ اقبال اس کے بارے میں ایک شعر کہتے ہیں کہ ہم نے گناہوں میں زندگی کاٹ دی اقبال، ہم نے جوانی گناہوں میں کاٹ دی اقبال، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کو راضی کرنے کا صحیح وقت جوانی ہے، رب کو راضی کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ جوانی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری کرگ ظالم، وقت پیری یعنی بڑھاپے کا وقت، کرگ ظالم مطلب خونخوار بھیڑیا، وقت پیری کرگ ظالم می شبد پرہیزگاری، بڑھاپے میں تو خونخوار بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے، بڑھاپے میں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بوڑھے کا توبہ قبول نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو وہ بھی قبول ہے اور اس پہ بھی اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، لیکن جوانوں کی جو توبہ ہے اس پہ اللہ رب العالمین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور ہمارا اگر اس انتظار میں ہیں کہ جوانی جب ڈھل جائے یا پھر دنیا کا جب سارا کام کاج ختم ہو جائے، دیکھیے زندگی کے ہر حصے میں انسان کے پاس کام اور ضروریات کی کمی نہیں ہوتی۔ دیکھ لیں آپ بچپن میں ہے تو اس کی پڑھائی ہے بھائی، جوان ہوا تو کم سے کم گھر تو بنا لیں، اس سے بڑا ہوا تو بال بچہ کو پڑھا لیں، اس سے بڑا ہوا تو بال بچہ بیاہ لیں، اس سے بڑا ہوا تو اب کسی کام کے نہیں رہے۔ تو یعنی جوانی زندگی میں انسان کے پاس کوئی خالی جگہ نہیں کہ جب انسان توبہ کر سکے۔ اگر توبہ کرنی ہے تو اسی الجھنوں میں توبہ کرنی ہوگی اور اسی معاملات میں اللہ کے سامنے حاضری ہونا ہوگا۔
اور بس ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک بڑے اللہ والے تھے، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے تھے کہ دیکھو جوانی میں توبہ کرو، دیکھو توبہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس وقت سے پہلے کر لو اور ابھی کر لو، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے۔ جس راستے سے لوگوں کا گزر ہوتا، لوگ دریا پار کر کے جاتے، ایک دن وہاں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگے۔ لوگ آتے ان سے پوچھتے بابا جی آپ یہاں کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں انتظار کر رہا ہوں۔ تو پوچھتے کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے انتظار کر رہا ہوں کہ جب سارا پانی بہہ جائے تو میں دریا پار کروں گا۔ لوگوں نے کہا بابا جی ایسا نہیں ہوگا، یہ دریا ہمیشہ سے بہتا آیا ہے اور بہتا رہے گا، آپ اس چکر میں نہ رہیے، اگر پار ہونا ہے تو اسی میں پار ہوئیے، اسی میں بھینگ کے اور تیر کے، آپ کو جو آتا ہے جیسے ہوتا ہے پار کر جائیے، ورنہ یہ پانی ختم نہیں ہونے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں تم لوگوں کو کہ یہ زندگی میں مصیبت اور زندگی میں معاملات اور آل و اولاد، ضروریات اور شادی بیاہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں توبہ کرنا ہے تو اسی میں توبہ کرنا ہوگا، اگر توبہ کرنا ہے تو اسی میں توبہ کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو وہ لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، انہیں دیکھنا بس غور سے، جنہوں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا،